کیا ہوا؟ تھک گئے نا زندگی سے اتنی جلدی؟ ہو گئے نا مایوس اتنی جلدی؟ لوگوں نے توڑ دیا ہے تو ہمت ہار گئے ہو نا؟ نہیں روکی جاتی نا آنسوؤں کی قطار، نہیں سنبھالا جا رہا نا مزید خود کو، نہیں کیا جا رہا نا اب مزید صبر، نہیں جی کرتا نا اب مزید جینے کا۔ بہت جلدی بھول جاتے ہیں نا دنیا والے، نہیں ہے نا ہمت اب مزید آزمائش جھیلنے کی۔ لگتا ہے نا کہ اگر مزید کوئی آزمائش آئی تو جی نہیں پاؤ گے۔ بہت روتا ہے نا دل اب ہچکیاں بھر بھر کے۔ لگتا ہے نا جو تم چاہتے ہو وہ ناممکن ہے۔ لگتا ہے نا کہ سانسیں تو چل رہی ہیں لیکن اندر سے کب کے مر چکے ہو۔ لیکن سوچا ہے کہ کبھی وہ رب تو کوئی کام بغیر کسی وجہ کے نہیں کرتا، تو پھر مایوسی کیسی؟ سوچا ہے کبھی کہ زندگی تو اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور محسوس کرو تو بہت خوبصورت بھی ہے، تو پھر کیوں لگتی ہے زندگی اتنی بے رنگ؟ سوچا ہے کبھی اگر اس نے تمہاری دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ تمہیں دعا کا اختیار ہی کیوں دیتا؟ اس نے تو بار بار قرآن میں کہا ہے کہ مانگو مجھ سے میں عطا کروں گا، تو پھر کیسے سوچ لیا کہ وہ نہیں عطا کرے گا؟ یقین رکھو اگر آزمائش میں ڈالنے والا وہ ہے تو نکالے گا بھی وہی۔ جہاں سے تمہاری ہمت ختم ہونے لگتی ہے وہاں وہ تمہارے لیے معجزے کرتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے تم مانگ کر تو دیکھو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے، تمہاری آواز پسند ہے مجھے، جب یہ پکارتی ہے مجھے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو اے بندے؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں ہے تم کو؟ میں تو تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں نا۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے؟ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نوازا تو کہنا۔ جب تم اللہ پر پختہ یقین کر لیتے ہو تب وہ رب تمہیں معجزے کی طرف لے جاتا ہے۔ جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو تب وہ رب بھی تمہاری رضا کو اپنی رضا بنا لیتا ہے۔ جب تم اس کے ذکر میں سکون تلاش کرتے ہو تب وہ رب تمہاری زندگیوں کو بے سکونی سے نکال دیتا ہے۔ جب سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو تو تم پھر بھی کہو کہ میرا اللہ ساتھ ہے، تب وہ رب تمہاری زندگی کو روشن کر دیتا ہے اور تمہارے لیے خیر کا راستہ بنا دیتا ہے۔ جب تم ماضی تلخ حقیقت کو بھلا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو تب وہ رب تمہارے مستقبل کو سنوارنے میں لگ جاتا ہے۔ جب تم تہجد تک جاتے ہو اس رب کی محبت پانے کے لیے تب وہ رب تمہیں اپنی محبت سے سرخرو کر دیتا ہے۔ جب تم اس کی راہ میں اپنی من پسند چیز کی قربانی دیتے ہو تب وہ رب تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے جاتا ہے۔ جب تم اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کر لیتے ہو تب وہ تمہارا رب تمہارے صبر کا صلہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ جب تم اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو تب وہ رب تمہیں اس سے دگنا نوازنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ جب وہ رب کسی چیز کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکال رہا ہوتا تب وہ رب اسے تمہارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ اور جس رب کے ایک حکم پر قرآن نازل ہو گیا تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارا نصیب نہیں بدل سکتا؟ وہ جو رات کو دن میں اندھیرے کو روشنی میں بدلنے پر بھی قادر ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے دکھ کو سکھ میں نہیں بدل سکتا؟ وہ جو پتھر میں سے پانی نکال سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ لا حاصل کو حاصل میں بدل نہیں سکتا؟ وہ جو سردی کو گرمی میں اور خزاں کو بہار میں بدل سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے غم کو خوشی میں نہیں بدل سکتا؟ وہ جو مشکل آنے سے پہلے ہی ڈال دیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ نہیں جانتا کہ تم کس دکھ میں ہو؟ وہ جو تمہارے گناہوں کو تمہارے چہرے پر ظاہر نہیں کرتا، کیا تمہیں لگتا ہے اس سے زیادہ کوئی تم سے پیار کر سکتا ہے؟ وہ جو تمہاری ہزاروں غلطیوں کے بعد بھی تمہیں بھوکا نہیں سلاتا، تو پھر تم نے کیسے سوچ لیا
پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ غلط کر سکتا ہے؟ وہ رب جو تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ جو تمہیں صبر دیتا ہے، تمہیں ہمت دیتا ہے، تمہیں تہجد میں اٹھنے کی توفیق دیتا ہے، تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہارے صبر کو شکر میں نہیں بدل سکتا؟ اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ دعائیں بھی سنتا ہے اور خاموش دلوں کو بھی سنتا ہے۔ دنیا سے تھک کر وہ آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ بتا، کون ہے تیرا میرے سوا؟ کون سمجھتا ہے تیرا درد میرے سوا؟ ایک ماں اپنے بچے کی خوشی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، اسے ذرا سی تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھتی ہے۔ پھر وہ رب تو 70 ماؤں سے بھی آپ سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے آپ کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ تو صرف اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ مجھ پر پختہ یقین رکھ لے، اور اس یقین کے راستے پہ لانے کے لیے وہ تمہیں مختلف راستوں سے گزارتا ہے۔ پھر وہ رب تمہارے یقین کو دیکھ کر تمہیں نواز دیتا ہے۔ لوگوں پر بھی تو اندھا بھروسہ کر لیتے ہو نا، پھر اس رب پر بھروسہ کیوں نہیں کر سکتے؟ لوگوں پر اندھا یقین کر کے تو ہمیشہ پچھتاتے ہی ہو نا۔ یقین کرو، اس رب پر اتنا یقین کر لو نا تو کبھی پچھتانا نہ پڑے۔ لوٹ جاؤ اللہ کی طرف، یقین کرو کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ تم نامکمل ہو جاؤ گے لوگوں کے پیچھے، مگر جب اپنے رب کے پاس جاؤ گے نا تو مکمل ہو جاؤ گے۔ اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں، تو یقین رکھو اس پر، وہ بھی مل جائے گا جو آپ کب سے مانگ رہے ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جو آپ نے مانگا ہی نہیں وہ بھی مل جاتا ہے، اور جو سالوں سے مانگ رہے ہوتے ہو وہ نہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے دیے پہ شکر کرتا ہے یا پھر اس کے لیے مایوس ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب آپ اس کے دیے پہ شکر کر لیتے ہو نا، پھر وہ آپ کو اس سے بھی نواز دیتا ہے جس کے لیے آپ کب سے اللہ کو پکار رہے ہو۔